نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا سجن للمؤمن وإن الدنيا جنة للكافر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللہ رب العزت کا احسان اور کرم بے پناہ کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعے کی سعادت سے اور جمعے کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ ایک بہت زیادہ اہم بات ہے جو مجھ سے کئی ہفتے پہلے سوال کیا گیا تھا اور میں نے وعدہ لیا تھا کہ کسی جمعے کے اندر اگر اتفاق پڑا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ صرف اسی بات کو آپ حضرات کے سامنے لانا ہے، بیان کرنا ہے آپ لوگوں کو تاکہ پتہ چل جائے اور آئندہ جب حالات آپ کے سامنے آئیں تو آپ ان باتوں کی روشنی میں کام کو صحیح طرح سے انجام تک لے جائیں۔ شادی بیاہ جب انسان دنیا کے اندر آیا تو جوڑے بنا کر دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھیجا۔ پھر ترتیب یہ بنی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو نسل چلی وہ نسل پہ دبے چلی۔ ایک صبح کو ایک داستان آدم کے اندر لکھا ہوا ہے، حقیقت کیا ہے میں نہیں جانتا اس واقعے کہ صبح کو ایک اولاد پیدا ہوتی تھی ایک شام کو، لیکن غور سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں ایک اولاد پیدا ہوتی تھی۔ اول زمانے میں یہ ترتیب تھی کہ آج ایک لڑکا پیدا ہوا کل ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، یہ ایک سلسلہ تھا کہ آج اگر ایک لڑکی پیدا ہوئی تو کل لڑکا ہی پیدا ہونا۔ تو یہ سلسلہ چلا، چلتے چلتے وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کا جو نکاح طے کیا تھا تو وہ اس لڑکی کے ساتھ تھا جو حابیل سے ایک دن چھوٹی تھی، اور قابل اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا اسی لڑکی سے جس لڑکی سے حابیل کا نکاح طے ہوا تھا، اور اس وجہ سے کہ حابیل کا جس سے نکاح طے ہوا تھا وہ زیادہ خوبصورت تھی اور چھوٹی بھی تھی، لیکن وہ قابل سے ایک دن کی بڑی تھی۔ بڑی ہونے کے باوجود اس نے نکاح کرنا چاہا اور کائنات کے اندر برائی کی شروعات وہیں سے ہوئی، گنڈا گردی بھی وہیں سے شروع ہوئی، قتل و غارت گری کا جو بازار آج گرم ہے یہ ساری چیزیں وہیں سے قابل کے ہاتھوں سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ بہرحال شادی کا دور حضرت آدم علیہ السلام کے
زمانے سے ہے، اس لیے کہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے دنیا کے اندر آیا ہے۔ اسی طرح سے مہروں کا مسئلہ، شادی کا رواج تو آج تک چلا آ رہا ہے۔ خود آقا نامدار نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اگر کوئی اس سے اعراض کرتا ہے، اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایک آدمی کا خرچہ اٹھانے پر بھی قادر ہے، اٹھا سکتا ہے، اور بیوی کے جو اندرونی حقوق ہیں وہ بھی پورے کر سکتا ہے، اس کے باوجود نکاح وہ نہیں کرتا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میرے سنت سے رخ پھیرے گا، منہ موڑے گا، میرے سنت پر عمل کرنے سے گریز کرے گا، بچے گا، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہماری جماعت میں سے باہر ہے، یعنی جو ہماری پٹری ہے اس پٹری سے وہ اتر گیا۔ ہماری پٹری تو یہ تھی کہ جو لکیر میں نے کاٹ کے امت کو دی ہے اس لکیر پہ وہ چل۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ دونوں کیفیت اس کے اندر پائی جائے اور پھر وہ نکاح نہ کرے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر حرام کے اندر مبتلا ہونے کا بھی اندیشہ ہو ساتھ میں، تین باتیں ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بیوی کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے اور اندرونی حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، اور تیسری بات وہ حرام کے اندر مبتلا ہونے کا خوف بھی محسوس کر رہا ہے، یعنی خواہشات اس شخص کی اتنی بڑھ گئی کہ اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہا، تو اب اس کے لیے نکاح سے رکے رہنا، نکاح نہ کرنا اب اس کے لیے حرام ہے، نکاح نہ کرنا اب اس کے لیے حرام ہے، یعنی نکاح کرنا اس کے اوپر فرض ہے، نکاح کرنا فرض ہے، نہ کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اگر نکاح نہیں کرتا تو حرام کاری کی طرف جاتا ہے، اور اگر نکاح کر لیتا ہے تو حرام کاری سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک غزوے کے اندر چند صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں اپنے گھروں سے نکلے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے اور ہم اپنی بیویوں سے ملے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے خواہشات ہمارے جذبات بھی ہیں جو پھوٹ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں، کیا ہم خصی ہو جائیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، خصی ہونے کی اجازت نہیں ہے، کنٹرول کرو اگر جہاں تک بھی ہو سکے، اور اگر نہیں ہو سکتا کنٹرول تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتایا کہ الزم علی الصوم، روزے کو لازم پکڑ لو۔ جو شخص ایسی صورت، ایسی کیا نام ہے حالت میں مبتلا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، اور دوسری بات وہ بیوی کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتا، اور خود صرف اور صرف خواہشات کا پورا کرنے پر وہ قادر ہے لیکن دو چیزوں پر قادر نہیں ہے، تو اسے کہا جائے گا الزم علی الصوم، روزے کو لازم پکڑو، روزے کو کثرت سے رکھو تاکہ تمہاری خواہشات جو ہیں وہ روزے رکھنے کی وجہ سے دب جائے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر آنے والے حالات بدلتے رہتے ہیں، آج تھوڑی سی تنگی حالت ہے تو کل کو فراخی اور کشادگی والی حالت بھی آ سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ ساتھ میں خوشی یعنی خوشحالی ہے۔ تنگی کو اگر کوئی شخص برداشت کرتا ہے اور اس میں جفا کشی کا معاملہ کرتا ہے اور اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہوئے ان تمام حالات کا سامنا کرتا ہے
تو پھر آگے چل کر اس کے لیے راہیں کھلتی ہیں۔ بہرحال کسی بھی شخص کو خصی ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے صاف اعلان کر دیا کہ خصی ہونے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح تو آج بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عدلتی بدلتی رہی ہے۔ نام اس کا ایک رہا ہے لیکن اس کا طریقہ بدلتا رہا ہے، اور آج موجودہ دور میں بھی وہ چیز بدلی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں اس کی صورت اور ہے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے یہاں اس کا طریقہ اور ہے۔ غور سے سننا، اگر مسئلہ ہے یہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے میں تیزی کے ساتھ نہیں بول رہا ہوں بلکہ دھیمے بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک شخص کا کسی دوسری عورت سے نکاح کر دیا جاتا تو ان دونوں کے درمیان ملن سے پہلے، ملاقات ہونے سے پہلے جو واجب ہوتا ہے اسے مہر کہتے ہیں۔ وہ مہر جو تھا کبھی درود کی شکل میں تھا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھ دو تو مہر ادا ہو جایا کرتا تھا۔ واقعہ سنا ہے یا نہیں؟ کہ حضرت آدم نے جنت کے اندر حضرت حوا کو کیا مہر دیا تھا؟ یہی تو کہ 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے، یا کچھ اور مہر دیا تھا؟ تو اس کی صورتیں بدلی۔ آئیے میں ایک واقعہ قرآن کریم سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر 20ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ واقعہ یوں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے اور بڑے ہیں کہاں؟ حضرت آسیہ کی گود میں جو فرعون کی بیوی ہے۔ جب بڑے ہوئے تو باہر بھی نکلنے لگے شہزادوں کی طرح، کیونکہ فرعون کے گھر کا بچہ ہے تو شہزادہ ہوا، شہزادے کی طرح باہر گھومنے لگے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری باتیں معلوم ہو چکی تھی کہ میں آسیہ کا بیٹا نہیں ہوں، فرعون کا بھی بیٹا نہیں ہوں، یہ ساری باتیں معلوم ہو چکی تھی۔ اور جو دودھ پلانے والی عورت تھی وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی۔ تو والدہ محترمہ کے دودھ کے اثر کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری چیزیں سیکھ لی۔ تو ہمیشہ بنی اسرائیل کے ساتھ ان کی ہمدردی ہوا کرتی تھی، اور جو فرعون کے ساتھ لوگ تھے انہیں قبطی کہا جاتا ہے۔ تو فرعون کے ایک شخص یعنی قبطی کا تھا اور ایک شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جس کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا لڑائی ہو رہی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور لڑائی ختم کر دی۔ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا بلکہ معاملہ اور طول پکڑ گیا۔ اگلے دن وہ اپنی پارٹی لے کر آیا، یہ اپنی اور پارٹی لے کر آیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزر رہے تھے تو پھر وہی دیکھا کہ ایک دوسرے سے لپٹا ہوا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ قبطی آدمی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے سینے پر چڑھا ہوا ہے اور گھوسا مار رہا ہے اس کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے کان پکڑ کے اسے کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد اسے ایک گھوسا مارا، ایک گھوسا مارا، اسی میں وہ چت ہو گیا، ختم ہو گیا، مر گیا ایک گھوسے میں۔ قرآن کریم کہتا ہے فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کا ایک گھوسا مارا، وہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا ڈر ہوا کیونکہ ابھی پیغمبری ملی نہیں تھی، آپ کو نبوت نہیں ملی تھی ابھی۔
آپ کو تھوڑا سا ڈر ہوا کہ کہیں فرعون اپنے لشکر کو بھیجے یا اپنے افراد کو بھیجے اور مجھے پکڑ کر لے جایا جائے دربار میں اور پھر مجھے سزا دی جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد، مصر سے نکلنے کے بعد آپ مدین تشریف لے گئے۔ مدین میں ایک بکری کے ریوڑ سے ملاقات ہوئی، بکری کے ریوڑ سے، یعنی بہت ساری بکریاں تھیں جو چر رہی تھیں جنگل کے اندر۔ ان بکریوں کے ریوڑ کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہرے اور دودھ وغیرہ کاڑ کر پیا۔ اس زمانے میں یا حضور علیہ السلام کے بعد یہاں تک کہ امام کرخی علیہ الرحمہ کے زمانے تک یہی دستور تھا کہ مہمان اگر پیاسا ہے یا بھوکا ہے اور وہ کھانے کی چیز دیکھ لے کہیں رکھی ہوئی تو وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ہر آدمی کی طرف سے اپنی طرف سے اجازت ہوتی تھی کہ کوئی مہمان اگر ہے، راہ گزر ہے، مسافر ہے، اسے بھوک لگی ہے وہ کھا سکتا ہے، اور ہمارے جانور اگر دودھ والے جانور ہیں تو اگر پیاس لگ رہی ہے تو وہ خود دودھ کاڑ کے پی سکتا ہے۔ یہ اجازت ہوتی تھی امام کرخی علیہ الرحمہ تک۔ اس کے بعد سے حالات بدل گئے۔ بہرحال انہوں نے دودھ کاڑ کے پیا، اتنے میں ٹائم ہو گیا تو انہوں نے جو چرواہے وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے اپنے ریوڑ کو ہانکنا شروع کر دیا اور اپنے گاؤں کی طرف لے گئے۔ تو وہ کنویں پر لے گئے، اور کنویں کو ڈھکا جاتا تھا ایک بھاری بھرکم پتھر سے، اور جو ایک آدمی بمشکل اٹھا پاتا تھا اسے۔ تو جو مرد لوگ چرانے والے چرواہے تھے انہوں نے تو اس پتھر کو ہٹایا، اپنی بکری کو پانی پلایا اور بکری لے گئے۔ لیکن ایک لڑکی ایک طرف کھڑی رہ گئی اور اس کی بکریاں بھی پے کرتے ہوئے ایک طرف ہی، جب پانی پلانے والا کوئی نہیں تو پانی کون پلائے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ پتھر انہوں نے خود ہٹایا اور ہٹا کر پانی نکال کر بکریوں کو پلایا۔ پلانے کے بعد اس لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف زیادہ غور سے دیکھا، بلکہ اپنے ابو سے جا کر اس لڑکی نے پورا ماجرا بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اور وہ نوجوان جو ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ ہمدردی کی ہے ہمارے ساتھ، وہ انتہائی خوبصورت نوجوان ہے۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام ان کا نام ہے جو لڑکی کے والد صاحب تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اس لڑکے کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد شرط طے ہوئی کہ آپ ہماری بکریاں چرائیں گے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر سے کہہ رہے، آپ ہماری بکری چرائیں گے؟ اگر چرائیں گے آپ ہماری بکری تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا، اور بکریاں چرانی پڑیں گی کم از کم 9 سال، اور 10 سال اگر چراؤ تو تمہاری مرضی۔ قرآن کریم میں بالکل ایسا ہی موجود ہے، اگر 9 سال بکریاں چرانی پڑیں گی نکاح اگر کرنا ہے تو، اور اگر 10 سال چراؤ تو تمہاری مرضی۔ تو مہر کے اندر یہاں کیا ہے؟ بکری کو 9 سال چرانا۔ آگے اور چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مہر یہ تھا کہ خود شوہر ادا کیا کرتا تھا درہم و دنانیر کی شکل میں، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بعض صحابیات وہ تھیں جنہوں نے صرف قرآن سیکھنے کی نیت سے قاریوں سے نکاح کر لیا تھا، اور مہر کے اندر وہی قرآن سیکھنا طے کر دیا گیا تھا کہ تم مجھے اتنے پارے یاد کرا دو گے یا قرآن یاد کرا دو گے، یہ مہر ہوا کرتا تھا۔ یہی مہر آج کے زمانے میں بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں صرف مہر مال ہے، مہر میں مال ہونا ضروری ہے، چاہے وہ درہم کی شکل میں ہو، گلے کی شکل میں ہو، اناج کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، لیکن مال ہونا ضروری ہے۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں یعنی امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے یہاں مہر کا مال ہونا ضروری نہیں ہے، مال ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی بھی چیز مہر کے اندر مقرر کی جا سکتی ہے۔ تو ان کا مسئلہ ہے،
اور تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اندر نے مال کے سلسلے میں تفصیل بیان فرمائی کہ مہر کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے بیان فرمایا ہے کہ اس کی مقدار جو ہوگی وہ 10 درہم ہو، کم سے کم، اس سے کم کوئی مہر نہیں۔ اور زیادہ کی کیا مقدار ہے اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ آدمی کتنا مہر متعین کرے، یہ انسان کی حالت اور انسان کی حیثیت اور اس کی مالی حیثیت کیا ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے، وہ اپنے حساب سے طے کرے کہ کتنی زیادہ وہ طے کر سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ انسان کو آئیڈل اور نمونے کے اعتبار سے چلنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو سب سے پہلا نکاح فرمایا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، تو وہاں مہر مقرر ہوا تھا 400 درہم۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا ہے تو وہاں پر بھی مہر مقرر ہوا 400 درہم۔ اور باقی اور بیویوں کا جو معاملہ ہے، باقی اور بیویوں کا معاملہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہیں مہر ادا کیا ہے، کہیں نہیں کیا ہے، اس لیے کہ مہر کہیں تحفے کے اندر آیا ہے مہر، جیسے کہ نجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ حبشہ کا ایک نجاشی بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر ادا کیا تھا، نکاح بھی انہوں نے کروایا تھا حضور علیہ السلام سے۔ تو اس طرح کی تمام بیویوں کا معاملہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ان دو بیویوں کے بارے میں کنفرم یہ بات ہے کہ 400 درہم ان دونوں بیویوں کا مہر ہے۔ اسی طرح سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مہر مشہور ہے، مہر فاطمی جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مہر کے سلسلے میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا حضرت فاطمہ کا مہر 400 درہم ہے، ایک بات یہ ہے کہ نہیں 400 نہیں 500 درہم ہے۔ دونوں اعتبار سے اگر 500 درہم ہے تو موجودہ زمانے کے اعتبار سے 500 درہم کے تولے بنیں گے 163 تولہ چاندی۔ اور اگر 400 درہم والی بات اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مہر فاطمی کی مقدار ہوگی 132 تولہ 4 ماشا چاندی۔ اور ایک مہر عوام میں یہ چلا ہوا ہے جس کو شرح پیغمبری کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ شرح پیغمبری۔ یہ ایسا شریعت میں کوئی مہر ہے ہی نہیں، ایسا شریعت میں کوئی مہر ہے ہی نہیں، یہ تو بس ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے۔ مراد کیا ہے اس سے؟ تو مفتی شبیر احمد صاحب، مفتی دار المدرسہ شاہی مراد آباد، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے دو مرادیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شرح پیغمبری سے مراد یہ کہ حضور نے دو مہروں کی وضاحت فرمائی ہے، وہ دونوں مہر مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک مہر کی وضاحت تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے خود ادا فرمایا ہے، اور وہ 400 درہم میں نے بتا دیا ابھی، موجودہ زمانے کے لحاظ سے 132 تولہ 4 ماشا۔ اور ایک بات یہ ہے جو مراد اس سے لی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اقل مہر یعنی سب سے کم مہر جو ہے وہ مراد ہے۔ بہرحال یہ بات تو آپ کے سامنے آ گئی۔ اقل مہر 10 درہم ہے، یعنی 3.25 تولہ چاندی، 3.25 تولہ چاندی اگر روپے کے حساب سے لگائیں گے تو تقریباً 1900 یا ایسے کچھ بیٹھیں گے، زیادہ نہیں بیٹھیں گے۔ اس کا اندازہ کیسے لگائیں گے کہ کس لڑکی کا کیا مہر طے کریں، کون سی عورت کا کیسے مہر طے کریں، یہ کیسے سمجھنا ہے؟ تو مہر کے اندر 3 باتوں کی رعایت کی جاتی ہے، 3 باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے لڑکی یا عورت کا مہر طے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پر دینداری، اگر لڑکی دیندار ہے تو اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے مہر میں زیادہ سے زیادہ مہر اس کا مقرر کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے خوبصورتی، اگر وہ لڑکی اور لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہے تو اس کا مہر بھی زیادہ ہوگا۔
اور تیسری چیز ہے سمجھداری، عقل مندی، سوجھ بوجھ، مائنڈ۔ اگر وہ لڑکی ایسی ہے کہ جو معاملات کے اندر مہارت رکھتی ہے، سوجھ بوجھ رکھتی ہے، وہ اپنے معاملات کے اندر اچھا مشورہ دینے پر خوب قادر ہے، تو اس کا مہر بھی زیادہ ہوگا، پھر اس کا مہر بھی زیادہ ہوگا۔ یہ تین باتیں ہیں جو اور کسی بھی لڑکی یا عورت کا مہر مقرر کرنے کے لیے ان تین باتوں کی رعایت کرنے ضروری ہیں۔ اور یہ جو معاشرے کے اندر طے کر دیتے ہیں نا کہ بس جو کم سے کم مہر ہے یہی دیں گے، تو یہ بات جب میرے کانوں میں پڑتی ہے تو اتنا غصہ آتا ہے کہ دماغ پھٹنے کو ہو جاتا ہے۔ اس بات کو مشہور کیا کہاں سے؟ تو لڑکیوں کو کیا اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں لوگ؟ عورتوں کو کیا غلام سمجھتے ہیں لوگ؟ باندھی سمجھتے ہیں لوگ؟ اگر لڑکی اس بات پر بھی قادر یا شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ اگر اسے معقول مہر نہ دیا گیا اور معقول مہر کی ادائیگی نہ کی گئی، اس سے پہلے اگر اس سے وہ روک دے اپنے شوہر کو، نکاح ہونے کی بات کہہ رہا ہوں کہ نکاح ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر کو یہ کہہ دے خبردار تم نے اگر مجھے ہاتھ لگایا تو، اور اس کے باوجود اگر وہ جبر کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، تو FIR درج ہو سکتی ہے اس کے اوپر۔ اور ہندوستان کے سنویدھان نے ہر لڑکی کو یہ اجازت دی ہے۔ قرآن کریم جو کائنات کے اندر سب سے بڑا سنویدھان ہے، یہ بھی اسے اجازت دیتا ہے۔ اور اس کے بعد مسائل کی دنیا میں چلے جائیں، شریعت مطہرہ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، شریعت مطہرہ نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے۔ آج مسلمانوں نے ان کو کیا ہاتھ کی کٹ پتلی بنا کر رکھ دیا۔ عورت تو اعزاز کی چیز ہے، عورت کی عزت پر اگر داغ لگ جائے تو مرد یہ سمجھے کہ میرے سینے کو چکنا چور کر دیا گیا۔ عورت تو غرو کرنے کی چیز ہے، فخر کرنے کی چیز ہے، اسے اس طرح سے معاشرے کے اندر مروڑا نہیں جا سکتا، اسے نچوڑ کر اس سے پانی نہیں نکالا جا سکتا، بلکہ اس کا ایک مقام ہے جو اسلام نے اسے ایک مقام اور ایک بلندی دی ہے۔ اسے سمجھنا ہوگا۔ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، باپ وہیں بیٹھا ہوا ہے، بیٹی کا نکاح وہیں طے ہو رہا ہے، مہر جب پوچھنے کا نمبر آتا ہے تو مولوی صاحب آپ مولانا ہے، آپ خود طے کر دیجیے۔ اگر ہم خود طے کریں تو آپ باپ کیوں بنیں گے؟ کیوں بنیں گے؟ مہر طے کرنے کے اندر دونوں فریق کی ذمہ داری ہے، مولوی اور ملاؤں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مہر متعین کرنے کی ذمہ داری باپ کی ہے، لڑکی کے باپ اور لڑکی کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ مہر کیا طے پاتا ہے، وہ متعینہ مقدار مولوی صاحب کو بتائیں، پھر وہ رجسٹر کے اندر اسے درج کرے گا۔ مولوی کا کام صرف درج کرنا ہے، اس کا کام مہر مقرر کرنا نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ نے جہاں طے کیا ہے، رشتہ بنایا ہے، وہ ان دونوں میں دونوں فریقین جو ہیں ان دونوں کے درمیان جو بات طے ہو جائے، جہاں پر معاملہ سمٹ جائے۔ اور صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ لڑکی کتنے مہر پر راضی ہے، اتنا ہی مہر طے کیا جائے، اور لڑکی کو ساری بات بتائی جائے کہ لڑکی کی حالت یہ ہے، لڑکی کی پوری کیفیت اس کے سامنے رکھی جائے، پھر اس کے بعد وہ 10,000 میں راضی ہو جائے مہر پہ تو 10,000 مقرر کر دیا جائے، اور اگر 50 میں راضی ہو تو 50 مقرر کیا جائے۔ اگر لڑکا اتنے پر راضی ہوتا ہے تو نکاح کر دیا جائے، ورنہ نکاح ختم کر دیا جائے۔ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، آج کھیل بنا دیا ہے مہر کو، کھیل۔ کسی حد تو یہ ہے، ہم نے یہاں آنے کے بعد میں نے 3 نکاح پڑھا ہے، پہلے نکاح میں 1900، دوسرے میں 2600 اور تیسرے میں 6100۔ یہ کوئی مہر ہے؟ یہ کوئی مہر ہے؟ 2600 روپے تو آدمی یہاں سے اگر باہر نکلتا ہے، دوستوں کے ساتھ نکلتا ہے تو اڑا دیتا ہے۔ تو یعنی جس طرح سے 2600 روپے کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح اس لڑکی کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔
جب تم مہر کے اندر حیثیت کا لحاظ نہیں رکھ رہے، جب اس بیٹی کو تم اپنے گھر لے کے جاؤ گے تو کیا احترام کرو گے، کیا مقام دو گے اس کو؟ اس کو تو کچن کے اندر بند کر کے تم دروازہ لگا دو گے باہر سے۔ اس کی تنگی کے اندر تم کیا کام آ سکتے ہو؟ اس لیے آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ باتیں رکھی ہیں۔ آپ حضرات جب نکاح طے ہو تو اس بات کو بھی کنفرم کریں کہ بیٹیوں کی حیثیت گرائی نہیں جا سکتی۔ اسلام نے بیٹیوں کو بہت اونچا مقام دیا، بہت اونچی مقام کے نام سربلندی دی ہے، جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سوجھ بوجھ عطا فرمائے، مسائل شریعہ کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔